وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بات شروع کرتے ہیں جی. ایک تو آج اسلام آباد کے اندر بڑی ہل چل رہی ہے جی. کیوں؟ بڑی بڑی طاقتیں تھیں دو. ایک وہ جس پر بین لگا ہوا وہ بندہ اسلام آباد کے اندر موجود تھا. دوسرا پاکستان کی سپریم جو پاور ہے وہ اسلام آباد کے اندر حرکت میں آئی. پھر ریڈ زون سیل ہوا. یہ کیوں ہوا؟ کچھ باتیں اس کی کڑی سے کڑی ملاتے ہیں. سب سے پہلے بات جو شروع کروں گا جی، کل والے جو شجاع باند کا جلسہ، جوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس، اس سے بات شروع کرتا ہوں جی. تو پھر اس کے بعد آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں جی. کل مریم نواز صاحبہ نے جی اپنا جو جلسہ کیا اس میں ایک تو وہ انہوں نے سرائکی کے اندر شعر پڑھے، بڑی سرائکی زبان بولی، بڑا جناب محبت پیار سرائکیوں سے کہا کہ میں تا وسدی اتنے پنجاب دے وچ ایویں سرائکیاں واسطے وسدی پئیاں، جیون مرن میرا جڑا بھی ہے وہ تا سرائکی براواں واسطے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھا. شعر پڑھنے کے بعد جناب اس کو جناب جس طریقے سے وہ پڑھا وہ آپ خود سن لیں پریس کانفرنس کے اندر. اب مریم نواز صاحبہ اور سرائکی یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. جن کو پنجابی صحیح نہ بولنی آئے وہ سرائکی کیسے بول سکتے ہیں؟ بہرحال کہ جی انہوں نے کچھ آرڈر جاری کیے تھے جی اپنے خطاب کے اندر. اور اس کے بعد پھر جوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر جناب چند ایک سوالات اٹھائے تھے کہ میرے لیڈر کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا، ہم پابندی نہیں لگا رہے، ہم کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم جو کچھ کرنا چاہیں گے اپنا آزادانہ طور پر کریں گے. میرے لیڈر کو کس وجہ سے روکا جا رہا ہے اس کی میں تفصیل کل میں آپ کو ویڈیو کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو منع کر رہی ہو، لیکن وہ آج خود کیوں نہیں آ رہی. یہ میں نے بھی سوال اٹھایا تھا. پوری پاکستان کی 22-23 کروڑ جو عقل اور فراست رکھتی ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں جوید لطیف صاحب سے کہ کون ہے وہ بندہ جو پاکستان میں ان کو آنے سے روک رہا ہے جی. بہرحال کہ پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق جو بھی باتیں کی یہ ساری باتیں انہوں نے کی. آج فضل الرحمان صاحب ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جی. انہوں نے کہا جی کہ اگر سابقہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو سزا مل سکتی ہے، اگر سابقہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اگر سابقہ وزیر اعظم کو الیکشن سے باہر رکھا جا سکتا ہے، تو پھر جناب عمران خان صاحب کس بات کی مولی ہیں جن کی پارٹی بھی ہم نے توڑ دی، جن کو ہم نے کارنر بھی کر دیا، جس کے اوپر 160-65 FIR بھی درج ہو گئی، وہ آئے روز عدالتوں کے اندر گھوم رہے ہیں. آخر بھائی کیا وجہ ہے کہ اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ یہ ہے جی لبے لباب. پھر جناب جو ریڈ زون تھا وہ سیل کر دیا گیا. ریڈ زون سیل کرنے کے بعد اچانک وہاں پر جناب ہلچل شروع ہو گئی. پھر ایک خبر آئی کہ پاکستان کے طاقتور سپہ سالار اچانک وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور پھر 1 on 1 ملاقات وزیر اعظم ہاؤس سے ہوئی. کل مریم نواز صاحبہ کی ملاقات شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم صاحب سے ہوئی. کچھ معاملات پر ڈسکس ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آئندہ 2-3 ہفتوں کے اندر جناب عمران خان صاحب کے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے. اسی طرح کا بیان خواجہ اسد صاحب نے دیا تھا. یہ ساری باتیں آپ ٹوکری کے اندر جمع رکھیں. اور پھر اس کے بعد آج کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر اب میں یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ وہ اس مسئلے کے لیے جناب سپہ سالار صاحب ملے ہوں گے، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہ جو کل باتیں کی گئی ہیں شہباز شریف صاحب اب مریم نواز صاحبہ ملی ہیں جی شہباز شریف صاحب سے. کیا شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا فون نہیں سن رہے؟ کیا نواز شریف صاحب سے واٹس ایپ پر کال نہیں کر رہے؟ کیا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے رابطے نہیں ہیں؟ جو مریم نواز صاحبہ نے پیغام دیا یا مریم نواز صاحبہ نے ان کو جا کر فورس کیا کہ آپ یہ باتیں کریں. پھر یہ اس کے بعد آج کی ملاقات اہمیت اختیار اس وقت کر گئی ہے کہ یہ ساری سٹیٹمنٹیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے بعد آنے والے وقت کا ایک لاہے عمل اختیار کیا جائے گا. اب اس کے اوپر کیا ہوگا یہ آپ کو آنے والے دنوں میں 1-2-3 دن 4 دن 5 دن ہفتے کے اندر واضح ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے متعلق میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، نہ کو غائب کا علم جانتا ہوں، لیکن ایک سوچ ایک جو بات ہے کہ آپ کو یہ جو ملاقات ہے اس کے جو رزلٹ ہیں وہ آپ کو آئندہ آنے والے ہفتے کے اندر 1 ہفتہ 2 ہفتے کے اندر نظر آئیں گے کہ کیا پاکستان اپنی سمت چینج کرے گا
پاکستان کے تھنک ٹینک اپنی سمت چینج کریں گے، پاکستان کے سرکاری بابو اپنی سمت چینج کریں گے. زرداری صاحب جناب آنکھ کا علاج کرانے کے لیے دبئی چلے گئے ہیں جی. اب یہ بھی ایک مینیفیس بات ہے. کیوں گئے ہیں؟ وہ جب بھی ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں. اب وہ دبئی گئے ہیں تو وہ اس میں کوئی بڑی اہم بات ہوگی. آنکھ کا تو علاج یہاں بھی ہو سکتا تھا، آنکھ ڈاکٹر یہاں بھی چیک کر سکتے، لیکن دبئی جانا کیوں ضروری تھا؟ یہ بات بھی آج کی اس ملاقات، کل کی سٹیٹمنٹیں، آج کی سٹیٹمنٹیں، ان کے ساتھ آپ میچ کریں گے. زرداری صاحب نجم سٹی کے معاملے پر ناراض ہیں، یا وہ ان سے علیحدگی اختیار کر کے اپنا جو یہ دھڑا ہے اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں جویل لطیف صاحب نے بھی کل کہا نا کہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے ہم کسی سے اتحاد نہیں، الیکشن اپنا اپنا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہاں یہ اتنا ضرور کہا تھا کہ مل کر اگر الیکشن لڑیں گے، ایک نئے نشان پر لڑیں گے تو شاید ہمیں ووٹ پڑ جائیں، لیکن اس طرف کو بات جاتی ہوئی نہیں لگ رہی. میاں صاحب جو ہے نواز شریف صاحب، وہ سولو فلائٹ لینا چاہتے ہیں. مریم نواز صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ بابا جی واپس آئیں، اور آنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ایک دفعہ پھر چوتھی دفعہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے. بس یہاں تک ساری کہانی ہے جی جو آج کی ہے. اس سے آپ اپنا کو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دوسری طرف انٹرنیشنل جو برادریاں وہ پاکستان پر زور دے رہی ہیں. اس کے اوپر زیادہ بات میں کل بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب کے جو خارجہ امور کو کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، وہ اس میں کیا بیان کیا. اور اس کے علاوہ جناب پاکستان کو چائنا نے کیا میسج دیا، ترکی نے کیا میسج دیا. لیکن امریکہ کی بھی میں نے آپ کو بات کلیئر کر دی تھی کہ وہ اوپر سے بیان دے رہے ہیں، اندر سے وہ بالکل نارمل ہے. آج میں اپنا جنرل حمید گل صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. 11 سال پہلے انہوں نے جو آج نقشہ ہے کہ جب پاکستان افغانستان سے یہ جو نیٹو فورسز ہیں وہ ناکام ہو کر چلی جائیں گی تو اس کے بعد پھر وہ اگلا لاہے عمل کیا اختیار کریں گی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی کٹ پتلیاں لا کر یہاں پاکستان کے اندر فکس کریں گے، پھر اپنا جو گول ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آج سے 11 سال پہلے انہوں نے بات کی تھی. اور آج جب وہ شکست کھا کے گئے پھر انہوں نے اپنے فیصلے کو ریویو کیا، ریویو کرنے کے بعد پھر انہوں نے جناب ایکٹیو ہوئے. ایکٹیو ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہاں کے جو مورے تھے ان سے رابطہ کیا. پھر اس کے بعد اپنے معاملات، سی پیک کو رول کرنا، پاکستان کو کہاں رکھنا، پاکستان کی معیشت کو کتنا ڈاؤن کریں، یہ سارے معاملات انہوں نے فائنل کرنے کے بعد پھر یہ اپنا ڈونلڈ لو صاحب کا سائفر تھا وہ ایکٹیو ہوا. اس کے بعد یہ لوگ ایکٹیو ہوئے، کچھ اور لوگ ایکٹیو ہوئے. اس کے بعد پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا، جو چلتا پھرتا پاکستان، ہرا بھرا پاکستان ترقی کرتا. 17 سال کے بعد پاکستان اس کو ایسے کر کے گرا دیا گیا. آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کو آج ضمانتیں مل گئی ہیں جی، 6-7 مقدمات تھے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب صحافیوں سے ملاقات کی، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک وکیل نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب ہم آپ کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پریشان آپ کو لگتا ہوں؟ میں تو کبھی پریشان نہیں ہوں، میں جتنا فائٹ کرتا ہوں مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے. اور پھر صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہر تکلیف، ہر مشکل کے بعد ایک نئی راہ نکلتی ہے. یہ بات کی. پھر ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کریں، ان سے بات چیت کریں، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا جو 75 سال سے پاکستان کو چلا رہے ہیں بات انہی سے ہوگی. یہ تو کٹ پتلیاں، جس طرح امریکہ کی یہاں پر کٹ پتلیاں، اسی طرح یہ بھی پپٹس ہیں، اور پپٹس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. جو اصل مالک ہے اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، جب تک ان سے بات نہیں ہوگی، معاملات ان سے طے نہیں ہوں گے، پاکستان کسی ڈگر کسی صورت پر نہیں جائے گا. یہ بات عمران خان صاحب نے کی. اور پھر ایک خبر اور آپ کو دے دوں کہ عمران خان صاحب کی سسٹر جو ہیں، ان کے داماد بہنوئی جو ہیں، ان کے اوپر ایف آئی اے نے اپنا اینٹی کرپشن ایک کیس کر دیا جی کہ لیا کے اندر انہوں نے زمینیں لی ہیں اور وہ ناجائز طریقے سے لیا یا بکر کی سائڈ پہ وہ زمینیں لی ہیں. وہ جناب کتنی لی ہیں؟ 6 ارب روپے کی. اب 6 ارب روپے کی وہ جو لیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، جو بکر کے اندر لوگ رہتے ہیں، میں تو جانتا ہوں وہاں ریٹ کیا زمینوں کا، آپ اندازہ کر لیں وہاں پر ایکڑ کیا ریٹ ہے، وہاں پر ریت کے اندر کیا اگتا ہے. وہاں چنے کاشت کیے جاتے ہیں، کچھ جو بیلٹ ہے اس کے اوپر جو نہر کے ساتھ ساتھ ہے وہاں پر اب نئے باغات لگنے شروع ہوئے. یہ ساری باتیں ہوئی. اب اتنے پیسوں میں کتنے مربع آئے ہوں گے، کتنے ہزار کنال یا کتنی زمین وہ جناب عمران خان صاحب کے بہنوئی اور سسٹر نے لی ہوگی، یہ ایک سوال ہے. جس طرح وہ
کوئٹہ والا قتل ہے، اس کی وہ جو وائف ہے اس نے اب آج وہ بھانڈا پھوڑ دیا، اس کے متعلق میں اب اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. وہ اب کیا پتا اس کے بیچاری کے ساتھ کیا بنتا، لیکن اس نے کہہ دیا جی وہ ساری تفصیل اس نے بیان کر دی. وہ جو لوکل جو وہاں کے صحافی تھے ان کے ساتھ اس نے شیئر کی اور ریکارڈنگ پر آ چکی ہے. وہ ایویڈنس بہت اہم ہو گئی ہے. اب کیا وہ عورت جو ہے وہ غائب کر دی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، یا وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پر قائم رہتی ہے، یا جس طرح بیان لیا جاتا ہے اس طرح بیان لیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نظام جو ہے اس کو عیاں کرتا جا رہا ہے. جتنی یہ ٹکرے مارتے ہیں، جتنے یہ پلان بناتے ہیں، وہ سارے فیل ہوتے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ابھی بھی یہ بات سمجھ جائیں تو یہ پتھر چاٹ کر مڑنے والی بات ہے. تو پتھر چاٹنے سے پہلے ہی مڑ کر واپس آ جائیں. جس طرح سعودی عرب کے جو اپنا اہم شخصیت ہے جو خارجہ ملک کو دیکھتے ہیں، وہ جناب انہوں نے میسج دیا، چائنا نے میسج دیا، ترکی نے میسج دیا کہ آپ پاکستان کے اندر استحکام لاؤ، سیاسی جو انتشار ہے اس کو ختم کرو، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر چلو. اور اسی وجہ سے جناب یہ استحکام پاکستان پارٹی بنائی. اس کی حالت یہ ہے کہ جناب لندن پہنچ گئے جو بانی ہیں. آج ان کی بندر بانٹ ہوئی ہے جی. علیم خان صاحب کو صدر بنا دیا گیا، اون چودھری کو جناب عہدہ دے دیا گیا، اسی طرح اور جو کچھ لوگ ہیں ان کو عہدہ دیا. باقی آنے والے وقتوں میں ہوگا. نہ فواد چودھری صاحب وہاں پر کسی اہم سیٹ پر نظر آئے، نہ فیاض الحسن چوہان صاحب کئی سیٹ پر نظر آئے. اور پھر سب سے بڑا جو سوال ہے کہ کیا یہ پارٹی سروائیو کر پائے گی یا نہیں. ووٹ کون دے گا ان کو، ووٹ کی پوزیشن کیا ہوگی. فیصلہ تو کر لیا گیا، پارٹی بھی بنا دی گئی. جہانگیر ترین صاحب اب کیا کمپرومائز نواز شریف صاحب کے ساتھ کریں گے. لندن پہنچے ہوئے ہیں، لندن وہ کورونا کا علاج کرانے گئے ہیں. کیا یہ اتحاد کریں گے، پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے. کیا آنے والے وقت میں یہ اتنی سیٹیں لے جائیں گے جو کہ ناممکن نظر آتی ہے. عمران خان صاحب کے متعلق کچھ خبر یہ آئی ہے کہ کچھ ان میں سے کچھ لوگوں نے 40-45 لوگوں نے خفیہ طور پر رابطہ کیا عمران خان صاحب کے چند اہم لوگوں سے کہ ہمیں معافی تلافی دلا کر ہمیں کسی طرح واپس لیا جائے. اس پر عمران خان صاحب کے جن سے وہ رابطہ کیا تھا انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے، کیا آپ کو جگہ دیں گے یا نہیں دیں گے. بہرحال کے ویڈیو لمبی ہوتی ہے، پھر آپ سنتے نہیں ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اس کو بند کرنے کی. پھر کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے جی کہ خبریں ہوتی ہیں میرے پاس 4 5 6 ہوتی ہیں، ان کو بحث کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے. کائنڈلی میری اگر ویڈیو لمبی بھی ہو تو اس میں کوئی سبق موضوع بات ضرور ہوتی ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں.